بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت نساء کی آیات نمبر 101 سے شروع کر رہی ہوں۔ لیٹس سی کتنی ہو سکتی ہیں ایزیلی 10 منٹ کی ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین۔ اور یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی کچھ خبریں، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے بھی۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر، اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند، اور ضرور پایا ان میں بہت ساروں کو حکم عدل کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا، حکم عدل کرنے والا، حکم کو کاٹنے والا، اور حکم کے اگینسٹ چلنے والا۔ سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے، کیونکہ جتنا اس سے پہلے میں آیات بیان کر چکی ہوں آپ کے ساتھ، ان میں ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان انبیاء کی قوموں کا جو ہے وہ ذکر ہوا تھا، ان اقوام کے بارے میں جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا، وہ سارے میں نے آپ کو بتائے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اب ان کے سارے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ اچھا، اب ایک جنرل سی چیز ہے کہ ہمارے اندر موجود لوگ، ہمارے اندر، ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس، پرانے قوموں کی تو بات ہی ہو رہا ہے نا، یہ لوگ اور وہ والے گمراہ لوگ جو لوگوں کو میں نام لے کے نہیں بتا سکتی، کہ آپ ان لوگوں کے ایسے سر لگا لگا کے گا گا کر بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے اگر اسی طرح آپ بھی بہکاوے میں آئیں گے، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا، جب جس سے پوچھو آج بھی تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، اور ہم لوگ بھی یہ اسی لیے کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی میری مانو، میں آپ کو آیتوں کے نمبر دے رہی ہوں، صورتوں کے نام دے رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ، کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، یہ اس آیت کی تفسیر ہے، ان پر چلو میری بھی نہ مانو۔ میں تو آپ کو قرآن کریم ڈائریکٹ دیکھ کر بیان کر رہی ہوتی ہوں، تو زبان کلام میں جب آپ ایسے ان لوگوں کی باتوں پر چلو گے تو کیا ہوگا سوائے گمراہی کے، سوائے ہلاکت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک القرآن قص علیکا، یعنی ہر نبی کو روشن دلائل کے ساتھ، روشن معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو ان لوگوں نے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم وہاں پر بھیج نہ دیں رسولوں کو۔ اور آج دیکھ لیں امت محمدیہ، ہم لوگ سرکار والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت، جس کے بارے میں ہر نبی نے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار کہا ہے اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ تو یہ لوگ بدعتی ہیں، ان کے علاوہ میں کہہ رہی ہوں، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو آج تک الحمدللہ رب العالمین، وہ 1444 سال پہلے کہ اس دلیل پر قائم ہے، یہاں سے لیفٹ رائٹ ہو کر نہیں دیکھتے۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کی نہیں مانو گے، زبانی کلامی مارکیٹنگ کرنے والے لوگوں کی مانو گے، تو کیا ہوگا؟ یہ میں یہ نہیں کہتی، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ جمعہ میں بہت ساری صورتوں میں، بہت دفعہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، بہت ساری صورتوں میں یہ گزر چکا ہے کہ یہ جو امت آخری ہے، یہ جو آخری دور ہے، دور فتنہ ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کے عذاب سے دوچار نہ ہو، بھلے ہی قرآن کریم پر انکلوڈنگ می، میرے سمیت ہر بندہ اس فتنے میں اور اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ بغیر چکر کھائے یا ہم لوگ بغیر اس طرح کر کے ہم لوگ آرام سے مر جائیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ہی صورت میں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، جب وہ نازل ہو جائیں گے تبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ
ان کی موت کو اللہ تعالیٰ، وہ جو شہداء ہوں گے، وہ جو غازی ہوں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان کی بغل کے نیچے سے ہوا گزرے گی۔ سورۃ کہف کی میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں کہ یہودی آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو فرما دو اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، کسی فرشتے کو بھی نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بغلوں کے نیچے سے ہوا گزرے گی تو وہ آرام سے ادھر ہی مر جائیں گے، باقی جو بچ جائیں گے، بچیں گے کون؟ یہ بدعتی، مشرک وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ، اور کفار، اہل کتاب ہو گئے یہ سارے کے سارے۔ کچھ اہل کتاب تو ایمان لے آئیں گے لیکن کچھ نہیں لائیں گے۔ اس عہد سے مراد، یعنی کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عہد کا، اس وعدے سے مراد وہ والا عہد ہے جو عالم ارواح میں روز ازل سے ہی لیا گیا تھا، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو یہود و نصارہ بناتے ہیں، یہودی نصرانی اس کو اس کے والدین بناتے ہیں۔ اسی طرح ہر بچہ کٹر مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ مشرک بن جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، وہ ہو گیا وہ والا اپنا مرزئی بن جاتے ہیں، لوگ اس کو بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں، کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، سنگت کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، تو اس وعدے جو تمام کے تمام رسول بھی لے کر آئے تھے، اس کے برعکس چیزوں ودیت کی گئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنا شروع کر دیا، حالانکہ فطرت سلیمہ میں اس کے برعکس چیزوں ودیت کی گئی ہے۔ تمام رسولوں نے بھی یہی سختی سے منع فرمایا شرک وغیرہ سے، کہ فطرہ دجال، عورتوں کا فتنہ اور شرک، اس سے بچو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے یہ، میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا، شیطان ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں اپنے دین سے برگشتہ کر دیتے ہیں اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، ہر بچہ، قرآن کریم میں اس کا حوالہ ہے سورۃ قلم میں، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہود و نصارہ بناتے ہیں۔ جیسے سورۃ نحل کی آیت نمبر 36 میں ہے، ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، انہیں یہ جو تعلیم دے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔ سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے، اور اس میں تفسیر کوئی نہیں ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کا، سو دیکھو کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ قوم عاد، سمود، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام، اور ان کے بعد، ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا روشن دلائل اور معجزات کے ساتھ، کہ وہ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکے میں آپ کو، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا وہ دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ تو اسی کے بارے میں ہے، جیسے کہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 14 میں ہے، انہوں نے انکار کر دیا ان کا، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا ان کے دلوں نے، ان کا انکار محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا۔ بس آپ دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ یعنی عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، معجزات کو دیکھ لینے کے بعد، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اب ان کی مارکیٹ جو ہے وہ لو ہو جاتی، مارکیٹ ان کی گر جاتی اگر وہ ایک اللہ کو سجدہ کرنے لگ جاتے۔ اس لیے درباریوں نے، یعنی کہ موسیٰ کے درباریوں نے اور فرعون کے درباریوں نے اور پھر جو کافر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی اگر اس خدائی تخت سے میں ہٹ گیا، تو اگر میں نے ہی کسی اور خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی تو یہ پھر میری بے عزتی کا سوال ہوگا، یہ میری عزت گر جائے گی اس سے۔ اس نے یہ خیال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا، جیسے کہ وہ دریا میں غوطے کھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں اب ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تیری ایمان کا کیا فائدہ، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ جن لوگوں نے صراط مستقیم سے انحراف کیا اور رسولوں کی تکذیب کی، اے محبوب دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کس طرح انہیں موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے غرق کر دیا۔
فرعون اور اس کی قوم کے عبرتناک انجام کی تعبیر کا یہ نہایت بلیغ انداز کلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کے لیے زیادہ تسکین اور تشفی کا حامل ہے۔ یقیناً بے شک۔ تو یہ سارا کچھ تھا، دیکھ لیجئے آج کل وہی والے جو وہ وائرسز جو ان کے بچے ہوئے ہیں، کچھ ان کی وہ نسلیں بچی ہوئی ہیں، کچھ ان کی جو لڑی آ رہی ہے، وہ والے ہی ہمارے اندر شرک کو وہ عروج دیے ہوئے ہیں، انہیں کے کہنے پر، انہیں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، سمجھ آ جائے تو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔